ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. محترم بزرگوں اور دینی و ایمانی بھائیوں، گزشتہ درس میں یہ بات بتائی گئی تھی کہ ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اس طبقے کا تذکرہ کیا ہے جس کو قرآن کی زبان میں منافقین کہا گیا ہے۔ اس سے پہلے تذکرہ اہل ایمان کا ہوا تھا، اس کے بعد تذکرہ کفار کا ہوا، اس کے بعد تذکرہ ان لوگوں کا ہوا جو منافقین کہلاتے ہیں، یعنی ان کی زبان پر ایمان ہے لیکن ان کے دلوں کے اندر کفر چھپا ہوا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ وہ صورتحال ہے جس میں قول و فعل میں تضاد ہے، ان کی زبان کچھ ہے، ان کا عمل کچھ ہے، ان کا باطن کچھ ہے، ان کا ظاہر کچھ ہے۔ قول و فعل کا تضاد، ظاہر و باطن کا تضاد، بول اور عمل کا اختلاف اور تضاد، اسی کو نفاق کہا گیا ہے۔ تو یہ جو صورتحال ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا، اس گروہ کے لوگ یہ اللہ کے ساتھ چال بازی کر رہے ہیں، اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ کے ساتھ دغا کر رہے ہیں اور ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ما یخدعون الا انفسهم، یہ صرف اپنے کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ کو فریب کون دے سکتا ہے؟ اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، وہ اندرون سے واقف ہے، وہ بیرون سے واقف ہے، کوئی پتا درخت سے گرے اس سے واقف ہے، کوئی ذرہ زمین کا اڑے اس سے واقف ہے، وہ نیتوں سے واقف ہے، بھیدوں سے واقف ہے، دلوں کے حالات کو جانتا ہے۔ تو اللہ کو فریب کون دے سکتا ہے؟ کون ہے جو اللہ کے ساتھ چال بازی کر سکے، اس کو دھوکہ دے سکے؟ اسی طریقے سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اہل ایمان کو دھوکہ دے رہے ہیں، نبی کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ نبی کے پاس وحی آتی ہے اور آسمان و زمین کا رشتہ قائم ہے، کوئی چیز پیش آتی ہے تو آسمان سے اس کی تائید ہوتی ہے، یا کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو آسمان سے اس پر اس کی اصلاح ہوتی ہے۔ تو نبی کے پاس تو وحی آتی ہے، نبی کو بھی دھوکہ دینا ممکن نہیں، اور نبی کے واسطے سے اہل ایمان تک وہ باتیں پہنچتی ہیں۔ وحی جو بھی خبر لے کے آتی ہے، آسمانی حکومت کی طرف سے جو بھی چیزیں آتی ہیں وہ نبی اسلام کے ذریعے سے اہل ایمان کو معلوم ہوتی ہیں۔ لہذا آپ اہل ایمان کو بھی کیسے دھوکہ دے سکتے ہیں؟ البتہ یہاں پر جو بڑی بات ہے، بڑی عظیم بات ہے، وہ یہ ہے
کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی اسلام اور اہل ایمان کو یہ جو فرمایا ہے کہ ان کو بھی دھوکہ نہیں دے سکتے، اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، جو بڑی بات ہے اس کے اندر وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو بھی دھوکہ دینا گویا کہ اللہ کو دھوکہ دینے سے تعبیر کیا ہے۔ کوئی شخص اہل ایمان کو دھوکہ دے، اہل اسلام کو دھوکہ دے، انبیاء کو دے، مصلحین کو دھوکہ دے، تو یہ گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو براہ راست دھوکہ دے رہا ہے۔ اس لیے کہ سارے پیغمبر اللہ کی بات کو پہنچاتے ہیں، سارے پیغمبر توحید کی بات کہتے ہیں، سارے پیغمبر ان ہدایات کو بندوں تک پہنچاتے ہیں جو اللہ کی طرف سے وحی کی جاتی ہے، اور پھر ان کے ذریعے سے بندگان خدا کو یہ ہدایات پہنچتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے گویا یہ فرمایا کہ اہل ایمان کے ساتھ جو بھی دھوکہ دھڑی کرے گا، چال بازی کرے گا، یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بذات خود دغا اور فریب اور دھوکے کا کام کر رہا ہے۔ تو وما یخدعون الا انفسهم، یہ دھوکہ صرف اپنے کو دے رہے ہیں، اللہ کو نہیں دے سکتے، نبی کو نہیں دے سکتے، اور ان کے واسطے سے اہل ایمان کو بھی نہیں دے سکتے، اپنے کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، اور ان کو احساس بھی نہیں ہے کہ ہم دھوکہ دے رہے ہیں، ہم دھوکہ کھا رہے ہیں، دھوکہ کھانے کا احساس بھی انہیں نہیں ہے، اس لیے کہ یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ اللہ کے علم سے باہر تو نہیں ہے، اور اللہ اس کے اوپر قرار واقعی ان کو سزا دے گا۔ تو جب نبی کو دھوکہ نہیں دے سکتے، اہل ایمان کو دھوکہ نہیں دے سکتے، تو بچا کون؟ خود یہی بچے۔ لہذا یہ دھوکہ دے نہیں رہے ہیں، اصلاً دھوکہ کھا رہے ہیں، اور اتنے زیادہ یہ بے عقل ہیں، کمزور عقل کے ہیں کہ دھوکہ کھا بھی رہے ہیں اور اس کا احساس بھی ان کو نہیں ہے کہ ہم دھوکہ کھا رہے ہیں۔ وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون فی قلوبہم مرض، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے دلوں میں روگ ہے، روگ، وہ روگ کیا ہے؟ کفر کا روگ، بد عقیدگی کا روگ، اسلام سے جلن کا روگ، اور اہل ایمان کی ترقی اور عروج کو دیکھ کر کے اس کا جو حسد ان کے دلوں میں ہو رہا ہے، اس کا روگ، ان تمام چیزوں پر حاوی ہے یہ لفظ۔ تو فرمایا گیا کہ ان کے دلوں میں روگ ہے، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے روگ کو اور بڑھا دیا۔ وہ کس طریقے سے؟ وہ اس طریقے سے کہ یہ اسلام سے جلتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسلام کو آگے بڑھا رہا ہے، یہ اہل ایمان سے جلتے ہیں، اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو آگے بڑھا رہا ہے، ان کو ترقیات دے رہا ہے۔ تو جیسے جیسے ایمان والوں کو ترقی ہوتی ہے، اسلام کو ترقی ہوتی ہے، اس کا پھیلاؤ ہوتا ہے، اس کے رقبے میں وسعت ہوتی ہے، اس کے افراد میں وسعت ہوتی ہے، ویسے ہی ان کی جلن اور ان کا حسد اور آگے بڑھتا ہے۔ تو جو روگ ان کے اندر چھپا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو ترقی دے کر کے گویا کہ ان کے روگ میں، چونکہ یہ روگ ان کا پالا ہوا ہے، اس لیے سزا کے طور پر یہ روگ ان کا اور بڑھ رہا ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں روگ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اس روگ کو ترقی دے کر کے مسلمانوں کو اور بڑھا دیا کہ تم اور جلو اور بھنو۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ تو چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو، روشنی کو بجھا دیں۔ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اللہ تعالیٰ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا، چاہے کافر اس کو کتنے ہی پسند ہو۔ تو فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔
اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اس وجہ سے کہ یہ جھوٹا ایمان کا دعویٰ کیا کرتے تھے۔ یہاں پر یہ بات بتائی گئی کہ اصلاً سزا تو آخرت کی سزا ہے۔ دنیا کی جو بھی سزائیں ہیں وہ ہو سکتا ہے ملیں اور ہو سکتا ہے نہ ملیں، یا کم اور زیادہ ملیں، لیکن اصل جو بڑی سزا ہے، فائنل سزا ہے آخرت میں، وہ تو ملنی ہے۔ تو فرمایا گیا کہ ان کے لیے آخرت میں دردناک عذاب ہے، اس سبب سے کہ وہ ایمان کا جھوٹا دعویٰ کیا کرتے تھے، چھپاتے تھے کفر کو اور ظاہر کرتے تھے ایمان کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس روگ کو، جو اسلام اور اہل اسلام کے جلن کے تعلق سے تھا، ایمان کو اور اسلام کو ترقی دے کر کے ان کی گھٹن میں اور ان کی تکلیف میں اور اضافہ کر دیا۔ تو وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ۔ دیکھیے اللہ کا کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ جس طرح انسانوں کو پیدا کرنے والا ہے، ایسے ہی ان کی نفسیات کو اور سائیکولوجی کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ تو قرآن کی آیت میں فرمایا گیا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے لا تفسدوا فی الارض، کہ دیکھو زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، اسلام کے خلاف سازش نہ کرو، اہل ایمان کے خلاف سازش نہ کرو، دشمنان اسلام سے مل کر کے تم اسکیمیں نہ بناؤ، اور جو یہ نور پھیلا ہے اسلام کا جو سورج طلوع ہوا ہے، اس کے خلاف تم کوئی کام نہ کرو، ورنہ اس سے فتنے اٹھیں گے اور اس اسلام کو نقصان پہنچے گا جو اسلام دنیا کی بھلائی چاہتا ہے۔ تو جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، تو کیا کہتے ہیں؟ قالوا انما نحن مصلحون، ارے ہم تو اصلاح کرتے ہیں، ہم تو مصلح ہیں، ہم مفسد کہاں ہیں، ہم فساد کہاں پھیلا رہے ہیں، ہم تو اصلاح کی بات کر رہے ہیں۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ فساد دو طریقے کا ہوتا ہے۔ ایک فساد وہ ہے جو ظاہری آنکھوں میں دکھتا ہے، چوری ہے، ڈکیتی ہے، زنا ہے، سرقہ ہے، غصب کرنا ہے، ظلم کرنا ہے، یہ وہ فساد ہے جو ظاہری آنکھوں کو دکھتا ہے، اور ہر شخص، ہر قانون، دنیا کا ہر ملک، ہر حکومت اس کی سزائیں طے کیے ہوئے ہیں۔ لیکن ایک وہ چیز ہے جس کو ظاہری آنکھیں کم دیکھ پاتی ہیں اور اس کی کوئی سزا بھی متعین نہیں ہوتی ہے، وہ اس سے بڑا فساد ہے جو دکھ رہا ہے۔ یہ فساد تو قابو میں ہے، کوئی کرپشن کرے گا، کوئی چوری کرے گا، اس کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے، کوئی شخص بدکاری کرے گا، اس کی سزا دوسری ہے، کوئی شخص اور ڈکیتی ڈالے گا، اس کی سزا طے ہے۔ لیکن سازش کرنا، مل کے اسکیمیں بنانا، دشمنوں سے رابطہ قائم کر کے اسلامی حکومت کے خلاف راہ ہموار کرنا، اور جب ظاہر میں اہل ایمان ملیں تو ان کی جیسی باتیں کرنا، وہاں سے ہٹیں دشمنوں کے پاس جائیں تو ان کی جیسی باتیں کرنا، یہ وہ صورتحال ہے جس سے اتنا نقصان پہنچتا ہے کہ اتنا نقصان اس صورتحال سے نہیں پہنچتا ہے جو ظاہری آنکھیں دیکھتی ہیں۔ تو جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، تو یہ کہتے ہیں ہم فساد پھیلاتے ہی نہیں، ہم تو اصلاح کی بات کرتے ہیں۔ کہاں ہمارا نام چوری میں آتا ہے، کہاں ڈکیتی میں آتا ہے، کہاں سرقے میں آتا ہے، ہم نے کس کا غصب کیا ہے، کس کا ہڑپ کیا ہے، ہم کو کیوں مفسد کہتے ہو؟ ہم تو اصلاح کی باتیں کرتے ہیں، ان سے بھی ملے رہیں، ان سے بھی ملے رہیں، ان سے بھی ٹھیک ٹھاک رکھیں، ان سے بھی ٹھیک ٹھاک رکھیں، ہم تو اصلاح کی بات کرتے ہیں، مصلح ہیں، مفسد کہاں ہے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ۔ جو لوگ عربی زبان سمجھتے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر قرآن مجید نے کون سا لہجہ استعمال کیا۔
قرآن نے تاکید در تاکید در تاکید، الا انہم ہم المفسدون، سن لو بے شک یہی لوگ مفسد ہیں، یہی لوگ مفسد ہیں، یہی فساد پھیلا رہے ہیں، یہی کرپشن پھیلا رہے ہیں، اور یہی زمین میں فتنے پیدا کرنے والے ہیں۔ ان کو نہیں کہا جن کے فتنے واضح ہیں، کھلے ہوئے ہیں، ان کو کہا جن کے فتنے چھپے ہوئے ہیں، جو آستین کے سانپ ہیں، جو اسلامی حکومت کو چلنے نہیں دے رہے ہیں، جو نبی اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، جو غیروں سے مل کر کے اس چراغ کو بجھا دینا چاہتے ہیں، ان کے بارے میں فرمایا گیا الا انہم ہم المفسدون، سن لو بے شک بلا شک شبہ یہی لوگ ہیں جو فساد پھیلا رہے ہیں، الا انہم ہم المفسدون ولکن لا یشعرون، لیکن ان کو احساس بھی نہیں، اتنے کم عقل ہیں اور اتنے بے سمجھ ہیں کہ ان کو فساد میں اور صلاح میں، نیکی میں اور بدی میں، اصلاح میں اور بگاڑ میں ان کے نزدیک کوئی فرق نہیں، تمیز نہیں کر پا رہے ہیں۔ شعور کی اتنی کمی، عقل کی اتنی کمی، دماغ کی اتنی کمی کہ فساد کو فساد نہیں سمجھتے اور اصلاح کو اصلاح نہیں سمجھتے، اصلاح کو فساد کہتے ہیں، فساد کو اصلاح کہتے ہیں۔ یہ بالکل بے شعور لوگ ہیں، اپنی بے شعوری کی وجہ سے یہ فساد اور صلاح کا فرق نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان اس طریقے سے لاؤ جیسے اس دور کے مسلمان ایمان لائے ہیں، قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، تو یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیا ہم اس طرح سے ایمان لے آئیں جس طرح سے بیوقوف اور نادان لوگ اسلام لائے ہیں، کیا ہم ایسا اسلام لائیں؟ یعنی اس آیت کے اندر بہت بڑی فضیلت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی بیان کر دی گئی ہے، اور آیت کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام کے ایمان کو معیار قرار دیا گیا ہے۔ صحابہ کرام کا ایمان وہ کسوٹی ہے جس کے اوپر دوسروں کے ایمان کو رکھا جائے گا، صحابہ کا ایمان وہ ترازو ہے جس میں دوسروں کے ایمان کو تولا جائے گا، جو اس کسوٹی پر پورا اترے، جو ان کے معیار پر صحیح ثابت ہو، وہ ایمان معتبر ہے، جو ان کے معیار پر ایمان نہ ہو، شریعت کی اصطلاح میں وہ ایمان معتبر نہیں۔ اور ظاہر ہے کہ یہ لوگ زبان سے اقرار کرتے تھے، دل سے انکار کرتے تھے، جبکہ صحابہ کرام کا معاملہ یہ تھا کہ وہ اخلاص کے ساتھ ایمان لائے تھے، اخلاص کے ساتھ ایمان لائے تھے اور اخلاص کے ساتھ عمل کرتے تھے، نبی اسلام کے ساتھ وفاداری کی قسم کھائی تھی، جانثاری کا سبق پڑھا تھا، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ محبت اور ایسے معیار کا ثبوت دیا جو قیامت تک اب آنکھیں دیکھ نہیں پائیں گی۔ ان کی محبت کا یہ عالم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرماتے تھے تو وضو کا پانی زمین میں نہیں گر پاتا تھا، یہاں تک کہ آنکھوں پہ مل لیتے تھے، اور آپ کا بلغم نہیں گر پاتا تھا، اس کو تبرک سمجھ کے لے لیتے تھے، اور آپ کو اذیت پہنچنا اور آپ کے پیروں میں کانٹے کا چبھنا، اس کا تو تصور ہی ان کے یہاں نہیں تھا۔ یہ محبت اور یہ فدائیت اور یہ جانثاری اور یہ تعلق جو صحابہ کرام کو حاصل تھا، اگر کسی کو حاصل ہو جائے تو اس جیسا بامراد اور باقسمت انسان دنیا میں پھر کوئی اور نہیں ہے۔ تو اس ایمان کا مطالبہ ان سے تھا کہ ایمان لاؤ آخرت پر بھی، ایمان لاؤ اللہ پر بھی، اور ایمان لاؤ اللہ کے رسول پر بھی۔
ایک بات میں یہاں پر اور عرض کر دوں کہ عام طور پر ان آیات کے جو مخاطب ہیں، جو یہودی یہ تھے، منافقین تھے، ان میں سے بڑی تعداد یہودیوں کی تھی، اور یہ یہودی جو تھے ظاہر ہے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے طریقے کو مانتے تھے، ان کے یہاں بھی اللہ کا تصور تھا، اللہ پر عقیدہ تھا، اسی طرح یوم آخرت پر بھی عقیدہ تھا ان کا، لیکن ڈنڈی کہاں مارتے تھے؟ آگے آیت میں آ رہا قرآن میں کہ کہتے تھے کہ آمنا باللہ و بالیوم الآخر، ہمارا تو ایمان اللہ پر ہے اور آخرت پر بھی ہمارا ایمان ہے، لیکن اس کے باوجود قرآن نے کہا کہ ان کا ایمان نہیں ہے۔ وہ کیوں نہیں ہے؟ اس وجہ سے کہ ان کا ایمان اللہ پر ضرور ہے، تو اللہ پر ایمان تو مشرکین مکہ کو بھی تھا، اور آخرت کا تصور مشرکین مکہ کے یہاں بھی تھا، لیکن جس چیز پر ایمان نہیں تھا وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر اور ان کی تعلیمات پر اور قرآن پر اور آپ کے لائے ہوئے دین پر، اس طریقے سے ان تمام تفصیلات کے ساتھ جو اللہ کے رسول علیہ السلام لے کر کے دنیا میں تشریف لائے تھے۔ اس وجہ سے کہا گیا کہ ایمان باللہ کے باوجود اور ایمان بالآخرت کے باوجود بھی مومن نہیں ہیں، کیونکہ ان کا ایمان محمد الرسول اللہ پر بحیثیت نبی کے نہیں ہے، اور اس دین پر کامل طریقے سے ان تمام تفصیلات کے ساتھ جن کا تعلق عقائد سے ہے ان پر پورا یقین نہیں ہے، اس وجہ سے یہ مومن نہیں ہے۔ تو فرمایا گیا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، کہ ایمان لاؤ اس طریقے سے جس طریقے سے اس دور کے لوگ ایمان لائے، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ تو یہ کیا کہتے ہیں؟ اَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، ہم کیا اس طریقے سے ایمان لے آئے جس طرح سے یہ نادان اور احمق ایمان لائے؟ تو صحابہ کرام کو نعوذ باللہ ان لوگوں نے نادان گردانا اور کم عقل تسلیم کیا، یہ سب چھوڑے ہوئے ہیں اور ہر چیز بالکل تج دی ہے انہوں نے، اور یہ اسی کے ہو کے رہ گئے ہیں، اور ان کی یہ صورتحال، یہ کیفیت، وہ کیفیت۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا انہم هم السفہاء، جو اوپر تھا وہی نیچے، اوپر فرمایا گیا تھا الا انہم هم المفسدون، سن لو بلا شک شبہ یہی لوگ فساد پھیلانے والے ہیں۔ ایسے ہی یہاں فرمایا گیا الا انہم هم السفہاء، سن لو یہی لوگ جو ہیں یہ کم عقل اور نادان اور احمق ہیں، وہ جماعت نہیں ہے جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ اس طرح ایمان لاؤ جیسے وہ ایمان لائے۔ یہی سلسلہ آج تک چلا آ رہا ہے، خالی دور بدلا ہے، الفاظ بدلے ہیں، زبان بدلی ہے۔ اس دور میں سفہا کہا گیا، اس دور میں کسی کو فنڈامنٹلسٹ کہا جاتا ہے، تو کسی کو بنیاد پرست کہا جاتا ہے، تو کسی کو اصولیین کہا جاتا ہے، اور کسی کو دوسرے ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ دور بدلا ہے، بھاشا بدلی ہے، ورنہ جس طرح کے افراد اس وقت تھے آج تک ہے اور قیامت تک رہیں گے۔ اور یہ اعلان اللہ تعالیٰ کا قیامت تک کے لیے کہ جو لوگ اس طریقے کی باتیں کریں گے الا انہم هم السفہاء، یہی لوگ نادان ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن ان کو سمجھتے نہیں۔ جی وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، ان منافقین کا حال یہ ہے کہ جب یہ اہل ایمان سے ملتے ہیں، بیچارے غریب کمزور مسلمان، تو کبھی ان کے دل کی بات بھی نکل جاتی ہے۔ قالوا آمنا، تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، ہم ایمان لے ہیں، مومن ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب اپنے شریر سرداروں کے پاس جاتے ہیں، اپنے قوم کے بدماش سرداروں کے پاس جاتے ہیں، تو کہتے ہیں اِنَّا مَعَكُمْ،
ہم تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، ہم تو تفریح لینے کے لیے اور مذاق کرنے کے لیے اور ٹھٹھا کرنے کے لیے ہم مسلمانوں سے کہہ دیتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، ورنہ حقیقت حال یہ ہے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، تمہارا کلچر ہمارا کلچر، تمہارا دھرم ہمارا دھرم، تمہارے عادات ہماری عادات، اور ہم 100% تمہارے ساتھ ہیں۔ تو جب اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں تمہارے ساتھ، اپنے لوگوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، دلی طور پر اور مکمل انداز سے۔ جی قالوا انما نحن مستہزئون، ہم تو تمسخر کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، تفریحاً ہم کہہ دیتے ہیں، ورنہ حقیقتاً تمہارے ساتھ ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس طریقے سے یہ تمسخر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے تمسخر اور مذاق کا جواب بھی تمسخر کے ساتھ دیتا ہے، اور وہ اس طریقے سے وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، کہ ان کی سرکشی میں اللہ تعالیٰ اضافہ کرتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ اس میں اندھے ہوئے جا رہے ہیں۔ سرکشی میں اضافہ کرنا یعنی عذاب نہیں آ رہا ہے، ڈھیل دی جا رہی ہے، موقع دیا جا رہا ہے تاکہ یہ اپنے اس میں اور آگے بڑھیں اور آگے بڑھیں، پھنستے چلے جائیں، اور جب پوری طریقے سے پھنس جائیں گے تو پھر ان کو اللہ تعالیٰ اپنی پکڑ اور گرفت میں لے گا۔ آپ لوگوں میں سے شاید کسی نے مچھلی کا شکار کیا ہو، جو لوگ گاؤں اور اس کے رہتے ہیں، تو ایک کڑویا ہوتی ہے، ڈگن ہوتی ہے، اس میں کچھ چارہ باندھ کر کے جو کانٹا ہوتا ہے اس کو پھینکتے ہیں تالاب میں، ندی میں، تو جب مچھلی آتی ہے تو اس کو جب پکڑتی ہے تو کانٹا گڑ جاتا ہے، تیزی سے وہ بھاگتی ہے، تو جب بھاگتی ہے تو شکاری جو ہوتا ہے اس کو ڈھیلا کرتا ہے، رسی کو ڈھیلا کرتا ہے، تار کو ڈھیلا کرتا ہے، تو یہ محبت میں نہیں کرتا ہے، وہ اس لیے نہیں کرتا ہے کہ وہ مچھلی کے اوپر بڑا مہربان ہے، وہ اس لیے ڈھیل دیتا ہے تاکہ یہ اور قاعدے سے پھنس جائے تو پھر ہم اس کو باہر نکالیں اور اس کو تل کر کے سالن لگا کے کھائیں۔ اللہ تعالیٰ یہی فرماتا ہے کہ یمدہم فی طغیانہم، اللہ تعالیٰ ان کی سرکشی میں ان کو ڈھیل دیتا ہے، جس سرکشی میں یہ اندھے ہوئے چلے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ پھر ان کی قاعدے سے پکڑ ہوتی ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خریدا۔ جب آدمی کاروبار کرتا ہے، کوئی چیز لیتا ہے، تو اس میں ایک خریدار ہوتا ہے اور ایک بیچنے والا ہوتا ہے۔ تو خریدار کی نظر میں جو چیز وہ خرید رہا ہے اس کی قیمت اور اہمیت زیادہ ہوتی ہے، اس کے مقابلے میں جو دام دیتا ہے اس دام کی اہمیت کم ہوتی ہے۔ مثلا آپ کو سونا خریدنا ہے، سونا خریدنے کی ضرورت ہے، تو آپ یہ نہیں دیکھتے کہ اس میں پیسے کیا لگ رہے ہیں، جو بھی پیسے ہیں وہ آپ دے دیتے ہیں، آپ کے نظر میں سونا عزیز ہے جس کو خریدنا ہے، اور جو خریدار بیچنے والا ہے اس کی نظر میں خریدار کا پیسہ عزیز ہے، اپنا مال چاہتا ہے کسی طریقے سے وہ نکل جائے۔ تو اس میں کیا ہوا؟ خریدار اب ہوتا کیا ہے کہ خریدار کی نظر میں سامان اصل ہے، بیچنے والے کی نظر میں اس کے دام اصل ہیں۔ یہاں پر انہوں نے کیا کیا؟ ان منافقین نے جس چیز کو خریدا وہ ہے ضلالت، اور جس چیز کو دیا وہ ہے ایمان، یعنی ایمان بیچ کر کے ایمان کے بدلے میں انہوں نے ضلالت خریدی، یعنی قیمتی چیز دے دی اور اس کے بدلے جو بے حیثیت چیز تھی وہ لے لی۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خریدا، فما ربحت تجارتہم، تو ان کا یہ سودا کامیاب سودا نہیں ہوا، ان کو تجارت کا بھی سلیقہ نہیں، ان کو اس کا بھی ہوش نہیں کہ قیمتی چیز کیا ہے
اور بغیر قیمتی چیز کون سی ہے؟ قیمتی چیز دے رہے ہیں اور بے قیمت کی چیز لے رہے ہیں، تو ان کا سودا سودمند نہیں ہے، کامیاب نہیں ہے۔ وما کانوا مہتدین، اور یہ لوگ ہدایت یافتہ نہیں ہیں۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو یہ ایمان اور نفاق کی بات کہی گئی ہے، کیا اس کا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے تھا یا آج بھی ہے؟ تو نفاق کو پہچاننے کے دو ذریعے تھے۔ ایک ذریعہ تو تھا وحی کا ذریعہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے معلوم ہو جاتا تھا کہ فلاں اور فلاں اور فلاں ان کے اندر ایمان نہیں ہے، صرف زبانی جمع خرچ ہے، اور یہ نفاق ہے۔ اور دوسرا پہچاننے کا طریقہ تھا کہ اس دین کی جو ضروریات دین ہیں، یعنی وہ بنیادی عقائد جن کی بنا پر آدمی اسلام میں داخل ہوتا ہے اور جن کے ترک پر اسلام سے خارج ہوتا ہے، اگر ان کا انکار کرے، اگر اس کا مذاق اڑائے، اگر اس کے ساتھ استہزاء کا معاملہ کرے، تو یہ چیز کیا ہوتی ہے؟ کفر ہے، اور اس کو الحاد بھی کہتے ہیں، اس کو زندقہ بھی کہتے ہیں، زندیق بھی کہا جاتا ہے، ملحد بھی کہا جاتا ہے۔ یہ آج بھی چیز موجود ہے اور یہ قیامت تک موجود رہے گی۔ اگر کسی نے ضروریات دین یعنی ان بنیادی عقائد کا اور اعمال کا انکار کیا جو اسلام کے اساسی عقائد ہیں، تو اس کے اوپر ملحد کا لفظ آئے گا، زندیق کا لفظ آئے گا، منافق کہا جائے گا۔ البتہ ایک ذریعہ جو وحی کا تھا وہ تو منقطع ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے ساتھ تھا، اب وہ ذریعہ نہیں ہے، لیکن یہ ذریعہ قیامت تک رہے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے جو بڑی خطرناک ہے، جو اس دور میں بہت دیکھی جا رہی ہے، وہ یہ ہے کہ لوگ اہل اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں، اہل ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں، اولیاء اللہ کا مذاق اڑاتے ہیں، دین کا کام کرنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ بات بہت خطرناک ہے، بہت خطرناک ہے۔ یعنی اگر مسلمانوں کا اعتماد اپنے علماء پر سے اٹھ گیا تو یہ بات اتنی خطرناک ہے کہ خطرہ ہے کہ کہیں دھیرے دھیرے ایمان ہی سلب نہ ہو جائے۔ اس لیے کہ علماء اسلام بہرحال بشر ہیں، ان کے ساتھ غلطیاں ہیں، ان کی کوتاہیاں ہیں، سب کے ساتھ جڑی ہوئی، ان سب کے باوجود کسی نہ کسی درجے میں وہ اسلام کی نمائندگی کرتے ہیں۔ اب اگر ان کی طرف سے آپ کے دل میں خدا نخواستہ کوئی بات بیٹھ گئی اور ان کی آپ نے برائی شروع کی، ان کی مذمت شروع کی، ان کا مذاق اڑایا، تو دھیرے 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 بات یہ اسلام تک پہنچے گی اور خطرہ ہوگا اس بات کا کہ کہیں ایمان سلب نہ ہو جائے۔ اس لیے یہ بہت بچنے کی چیز ہے۔ پہلے مولانا اویس صاحب نگرانی بڑے مفسر گزرے ہیں، اور گورنر ہاؤس میں ان کا درس ہوا کرتا تھا۔ انہوں نے ایک بات لکھی اسی تعلق سے، بہت اہم بات لکھی۔ انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے علماء کو ڈھال بنا دیا ہے، ڈھال بنایا ہے، وہ ہر آنے والے تیر کو اپنے سینے پہ روک لیتے ہیں۔ اگر یہ علماء بیچ میں نہ ہوں، لوگ برا بھلا کہتے ہیں علماء کو، اگر یہ علماء بیچ میں نہ ہوں تو عوام براہ راست اللہ اور اس کے رسول کو برا بھلا کہے اور ان کا ایمان ختم ہو جائے۔ لیکن علماء نے یہ ساری بوچھار اور تمام باتیں اپنے اوپر لے لی، وہ سب کی سنتے ہیں، سب کی سہتے ہیں، اور بات آگے نہیں بڑھنے دیتے۔ اس طریقے سے ایمان محفوظ رہتا ہے۔ تو اس سے بہت بچنے کی ضرورت ہے۔ حدیث میں آتا ہے من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کا معاملہ کیا، میرے دوست سے، میرے ولی سے، میری شریعت پر عمل کرنے والے اور اس کے داعی اور مبلغ سے اگر کسی نے دشمنی کا معاملہ کیا تو میری طرف سے اعلان جنگ ہے ایسے شخص کی۔ اور اللہ اعلان جنگ کرے کسی کے خلاف تو ظاہر ہے کہ اللہ سے جنگ میں جیت کون سکتا ہے سوائے ہارنے کے۔
اس لیے بہت خطرناک بات ہے۔ لہذا ان تمام برائیوں سے بچنے کی ضرورت ہے جو منافقین کے اندر تھیں، جو مشرکین کے اندر تھیں، ان تمام چیزوں کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے جو اہل ایمان کی تھیں، اور خاص طور سے صحابہ کرام کی تھی، اس لیے کہ یہ وہ نسل ہے جو براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شاگردی میں پلی اور بڑھی، اور اپنے ایمان کو ٹھیک کیا اور پھر دنیا میں پہنچایا۔